السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہمارے نبی، ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و صلوات کے بعد لائیو درس کے اندر سیریز چیدہ موتیوں کی 23ویں کڑی کے اندر آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں جن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، اس کا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ سب سے پہلے ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ڈالی۔ ہمارے اوپر امانتوں کا بوجھ رکھا ہے، اور یہ امانتیں، یہ ذمہ داریاں مختلف انداز کی ہیں۔ کبھی تو خود ہماری اپنی ذات سے متعلق ذمہ داری ہے، کبھی ہمارے اوپر امانت ہماری اولاد سے متعلق ہے، بال بچوں سے متعلق ہے، رشتے ناتوں سے متعلق ہے، پاس پڑوس سے متعلق ہے، کنبہ و قبیلہ سے متعلق ہے۔ جہاں تک ہماری وسعت اور بساط ہو وہاں تک ہماری ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، امانتوں کا بوجھ ہمارے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سب سے عظیم ذمہ داری اور سب سے عظیم امانت ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ڈالی گئی ہے، وہ ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق۔ ہماری اولاد، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ ہمارے اوپر امانت ہے۔ ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، بہترین ماحول میں ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنا، حلال کھلانا، حلال پہنانا، بری صحبتوں سے بچانا، بد اخلاق اور بگاڑ کے جتنے بھی راستے ہیں ان سے ان کو بچانے کی فکر کرنا ہر گارجین کی ذمہ داری ہے۔ آج کے اس لائیو درس میں چند باتیں اسی موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، بال بچوں کو بچاؤ۔ نارا، کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جس آگ کے اوپر پہرا لگا دیا گیا ہے کہ ان کا سخت قسم کے فرشتوں کا، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو بھی حکم ملتا ہے اس سے بغاوت نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے ہی وہ بجا لاتے ہیں۔ تو گویا مراد جہنم کی آگ ہے۔ جہنم سے اور جہنم کی آگ سے بچنا اور بچانے کی فکر کرنا، خود اپنے بارے میں، اپنی ذریت کے بارے میں، اپنے بال بچوں، اہل و عیال کے بارے میں ایک ایمان والے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ہم خود بھی جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے کوششیں کریں۔ اسی زمرے سے یہ بات گویا پتہ چل گئی کہ بھئی اپنے بال بچوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ یقیناً جب ہم ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کریں گے،
ان کے اخلاق کو سنوارنے کا اچھا انتظام کریں گے، ان کو دینی ماحول دیں گے، ان کو اسلام کی تعلیمات سے ہم آگاہی دیں گے، انہیں ہم قرآن و سنت سے قریب کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے انہیں ہم روشناس کرائیں گے، قرآن و سنت کی جو شاہراہ ہے اس شاہراہ پر انگلی پکڑ کر کے جب ہم ان کو چلنا سکھائیں گے تو یقیناً گویا ہم ان کو اس جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں کہ جس کا ایندھن یہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے ادبوہم وعلموہم الخیر، اپنی اولاد کو آپ ادب سکھائیں اور انہیں خیر اور بھلائی کی تعلیم دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے والد کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ کے مقام پر جو بھی ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، اگر بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہوں، جن کے بھی آپ امور کے ذمہ دار بنے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے اندر چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے بنیادی چیز اولاد کی تربیت سے متعلق سب سے بنیادی زینہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی فریضہ، سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری باپ کی ان کی اولاد سے متعلق یہ ہے کہ اختیار الزوجہ الصالحہ، کہ باپ یہ جب یہ شادی کے مرحلے کو پہنچے، یعنی ابھی اولاد تو نہیں آئی، باپ نہیں بنا، لیکن مستقبل میں اسے باپ بننا ہے، اپنے بچوں کا باپ بننا ہے، تو جب یہ شادی کرنے کا مرحلہ اس کا آئے تو اپنے لیے شریک حیات جب تلاش کرے تو نیک اور صالح بیوی کی تلاش ہو، نیک اور صالح خاتون کو اپنے رشتے ازدواج کے اندر لائے۔ یہ سب سے بنیادی اور پہلا قدم ہے بچوں کی تربیت سے متعلق۔ اگر آپ کی بیگم جن سے آپ شادی کر رہے ہیں، جن کو آپ شریک حیات بنانے جا رہے ہیں، جنہیں اپنی زندگی کا جو ہے لازمی حصہ آپ بنانے جا رہے ہیں، جو آپ کی زندگی کے لیے سکون بننے والی ہیں، آپ ان کے اندر دینداری کو تلاش کیجئے، صلاح اور تقوی کو، پرہیزگاری کو تلاش کیجئے۔ آپ ایسی لڑکی کا اپنی شریک حیات کے طور پر انتخاب کیجئے جو نیک ہوں، صالح ہوں، پاک دامن ہوں، با کردار ہوں، باحیا، عفت و عصمت، آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں اور احکام شریعت کی پابند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور پہلے یہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں اس حدیث کو۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ 4 وجوہات ہوتے ہیں کسی بھی لڑکی کو شریک حیات کے لیے جب آدمی پسند کرنے چلتا ہے تو 4 چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ لمالہا، عورت سے آدمی شادی کرتا ہے مالداری کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کے حسب نسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کی بیوٹی اور خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، عورت سے آدمی شادی کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے کیریکٹر کی بنیاد پر، اس کے دینداری کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحی پہلو کو ذکر کیا، فرمایا کہ دین والی کو پسند کر لو، تمہارا جو ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تربت یداک، تمہارے ہاتھ جو ہے، یہ اصل میں یہ 2 رخی معنی ہے اس کا۔ تربت یداک کا کہیں معنی ہوتا ہے تباہ ہو جائے، لیکن یہاں یعنی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے دینداری کی کو اپنا بیس بنایا، بنیاد بنایا۔ شادی کے لیے جب تم لڑکی کو تلاش کرنے چلے تو لڑکی کے اندر آپ نے اس کے کیریکٹر، چال چلن، اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کی دین کو آپ نے معیار بنا کر کے اسے پسند کیا ہے، تو ایسی شادی یہ کامیاب شادی ہوگی، سکون اور سعادت والی زندگی میاں بیوی یہ شادی کے بعد گزاریں گے۔ اگر کسی لڑکی کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یعنی لڑکی کیریکٹر کی بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور کردار اس کا اچھا ہو اور دینداری میں بھی آگے ہو، خوبصورت بھی ہو، اسی طریقے سے حسب نسب والی بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور ایسی لڑکی اگر آپ کو مل جائے اور اس سے شادی کریں، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر 4 اوصاف آپ کو نہیں مل پا رہے تو آپ
محض مال کی بنیاد پر، آپ محض جو ہے خاندان اعلیٰ حسب نسب کی بنیاد پر، محض لڑکی کی خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں نہ کریے، بلکہ دینداری کو ترجیح دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا متاع، یہ دنیا پوری کی پوری یہ ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کا سب سے قیمتی سامان، سب سے عمدہ، سب سے بہتر سامان ایک اچھی بیوی ہے، اچھی جو ہے صالح نیک یہ بیوی آپ کو مل جائے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی تحفہ آپ کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری چیز بچوں کی تربیت سے متعلق، اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیجیے، اچھے گہوارے کا انتخاب کیجیے، دیندار، باحیا اور باکردار اور اچھے چال چلن کی لڑکی کو آپ اپنی شریک حیات بنائیے تاکہ وہ آپ کی بچوں کی ماں بن سکے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں آپ کے اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے رضا اور خوشنودی کی چاہت آپ کی ہو۔ آپ اپنے بچوں کے پیچھے تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے، مزدوری کرتے، کاروبار کرتے، ان کے لیے کما کے لاتے ہیں، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اس کے پیچھے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ساری آپ کی تھکان، ساری آپ کی جد و جہد، آپ کا روپیہ پیسہ لگانا اپنے بال بچوں پر، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے پر، اس میں آپ اللہ رب العالمین سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بنیں، اللہ رب العالمین سے اس کا اجر و ثواب چاہیں۔ اس کے مقابلے میں میری اولاد مجھے کچھ دے گی، میرے اولاد کے بارے میں دنیا کے لوگ میری جانب اشارہ کریں گے، مجھے واہ واہی دیں گے، مجھے کہیں گے کہ ماشاء اللہ فلاں شخص ہے، اس نے دیکھو کتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کی ہے۔ یہ آپ کا مطمئن نظر ہو کہ دنیا کے لوگ آپ کو واہ واہی دیں، دنیا کی نگاہوں میں آپ محبوب بن جائیں، تو ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن شاید اخلاص کا نہ ہونا یہ آپ کے بچوں کو، آپ کے بچوں سے جو فائدہ آپ کو ملنا چاہیے دنیا اور آخرت کے اندر، وہ فائدہ آپ نہ اٹھا سکیں۔ اس لیے اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ گارجین ہیں، ہم گارجین ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں ہم اخلاص سے کام لیں۔ اپنی اولاد کی تربیت ہم اس لیے کرتے ہیں اچھی، اس لیے اچھی تعلیم کا اہتمام کر رہے، ان کے لیے ساری چیزیں اچھی پیش کرنے کی ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو، اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہوں، اور اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب ہمیں، ہم والدین کو، ہم گارجین کو نصیب فرمائے۔ تو یہ اچھی نیت ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کے اندر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور تربیت بچوں کی، اولاد کی تربیت، یہ عبادت کا ایک بہت ہی اعلیٰ عنصر ہے، یہ عبادت کی ایک اعلیٰ قسم ہے، لہذا اس عبادت کے اندر بھی ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، رضائے الہی، خوشنودی مولا کا حصول ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور حدیث، اسے بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق کیا نیت بنائی ہے، اسی حساب سے آپ کو ثمرہ ملے گا، اسی حساب سے آپ کو فائدہ ملے گا، بینیفٹ اسی اعتبار سے آپ کو حاصل ہوگی۔ تربیت چونکہ جو ہے اہم عبادات میں سے ہے، لہذا انسان کو چاہیے اس عبادت کے اندر بھی اخلاص اختیار کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ تیسری چیز بچوں کی، اولاد کی تربیت سے متعلق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عبادات پر جو ہے ترغیب دلائیں، ان کو عبادات ساتھ کسی کی کالا نہ لگی۔ تو تیسری بنیادی چیز بچوں کی تربیت سے متعلق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں عبادات کی انجام دہی پر، کہ آپ کے بال بچے عبادتوں کو انجام دینے والے بنیں، اس کی آپ عادت ڈالیں بچوں کی، اور بڑے نرمی، شفقت اور محبت سے، پیار سے اپنے بچوں کو آپ ترغیب دلائیں عبادات کی کے انجام دینے پر۔
آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جبھی سے آپ اپنے ساتھ ان کو لے کر کے مسجد جائیں، اگر کہیں درس ہو رہا ہے، دینی پروگرام ہو رہے ہیں، تو آپ ان کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کیجئے، پیار کے ساتھ ان کو جو ہے کچھ ٹافی وغیرہ بھی دے دیں، کوئی ایسی چیزیں کہ بچے آپ کے ساتھ جانے کے لیے جو ہے یہ پہلے ہی سے جو ہے ان کی لالچ ہو، تو آپ ان کو ترغیب دلائیں، پیار سے، نرمی سے، شفقت سے، کچھ ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کر کے، اور اس طریقے سے تاکہ آپ کے بچے جب بڑے ہوں تو خیر اور بھلائی کے کاموں پر، نیکیوں کی راہوں پر، عبادات کو انجام دینے پر ان کی عادت بن جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے ان کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے باپ و اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، آپ کے بچے اگر 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز کا حکم کریں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں سستی برت رہے، نماز سے کاہلی برت رہے، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اپنے بچوں کی سرزنش کیجیے اور اس پر ان کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کریں۔ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں کو ان کے الگ کر دیجیے، ایک ہی بستر پر لڑکا لڑکی اگر 10 سال کے ہو جائیں تو نہ سوئیں، اسی طریقے سے 2 لڑکوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ آپ ایک بستر پر نہ سلائیں، 2 لڑکیاں 10 سال کی ہو جائیں ان کو آپ بستر پر ایک ساتھ نہ سلائیں، اس کے نقصانات ہیں، ساری دنیا اس وقت جانتی ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا انتظام کر سکیں کہ ان کے بستر الگ ہوں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر، یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور دوسری روایت سنن ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین، بچے یہ 7 سال کے ہو جائیں تو آپ ان کو نماز کی تعلیم دیں، نماز انہیں سکھائیں، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تعلیم دے، اور بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ماریں بھی، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس میں سستی برت رہا ہے تو آپ بچے کو مار سکتے ہیں، تعلیم کی خاطر، تربیت کی خاطر۔ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ أَوْ مَمْلُوكٌ أَوْ يَتِيمٌ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يَأْمُرِ الصَّغِيرَ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں، یہ ہم سارے لوگوں کے لیے، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ، وہ شخص جس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، او مملوک، یا جس کے پاس کوئی غلام ہے، او یتیم، یا جس کے پاس کوئی یتیم ہے، یعنی جس کا باپ بچپن میں مر گیا ہو، یتیم بچہ ہے، فلم یأمرہ بالصلاۃ، وہ شخص اس کے پاس اپنے چھوٹے بچے، کسی دوسرے کا یتیم چھوٹا بچہ ہے، اسی طریقے سے غلام ہے، اور انہیں وہ نماز کا حکم نہیں کر رہا، فإنہ یعاقب الکبیر اذا لم یأمر الصغیر، اگر بڑا آدمی یہ اپنے سے چھوٹے جو اس کے ماتحت میں ہیں ان کو نماز کا حکم نہیں کر رہا تو اب بڑے کو سزا دی جائے گی۔ جو بڑا ہے وہ اپنی ذمہ داری میں گویا جو ہے پورا نہیں اتر رہا، وہ اپنی ڈیوٹی کو نہیں انجام دے رہا ہے، اس لیے بڑے کو سزا دی جائے گی۔ وَيُعَزَّرُ الْكَبِيرُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا، اور تعزیراتی طور سے بڑے شخص کو، ذمہ دار شخص کو جو ہے سخت سزا دی جائے، لِأَنَّهُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ اس بڑے شخص نے ان چھوٹے بچوں سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جو اس کے ماتحت ہیں، انڈر میں ہیں، جن کی تربیت کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی، اس میں اس نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اس بڑے شخص کو سزا دی جائے، تعدیبی کارروائی اس کے ساتھ کی جائے۔ یہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فمن اہمل تعلیم ولدہ ما ينفعہ وترکہ سدى فقد اساء غایۃ الاساءۃ، وہ شخص جس نے اپنے بچے کو اس تعلیم سے محروم رکھا، اس تعلیم پر توجہ نہ دی جو تعلیم اس کے بچے کو فائدہ پہنچانے والی ہے، اور بچے کو اس نے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا، اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کے جو فیوچر میں، اس کی زندگی میں جو چیزیں اسے فائدہ پہنچانے والی ہیں اس کا اس نے انتظام اور اہتمام نہ کیا، تو اس نے بچے کی تربیت میں بڑا ہی برا رول پلے کیا ہے۔
اور وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، اکثر آپ دیکھیں گی کہ وہ بچے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اولاد جو بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی بگاڑ کا بنیادی سبب ان کے گارجین ہوتے ہیں، ان کے باپ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا ہے بچوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا، ان کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا، ان کو یوں ہی جو ہے بیکار چھوڑ دیا، اور انہیں یہ نہ بتایا کہ بھائی تمہارے اوپر دین کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو فرض ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں دین کی جو تمہارے حق میں بہتر ہیں، دین کے فرائض کیا ہیں، دین کے سنن کیا ہیں، اس سے کبھی آگاہی نہیں دی بچوں کو۔ تو اب وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو بھلا بتائیں وہ کہاں سے جانیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ فَأَضَاعَهُمْ صِغَارًا، اب ایسے گارجین نے اپنے بچوں کو کیا ہے بچپنے میں برباد کیا ہے، ضائع کیا ہے۔ فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا، پھر وہ بچے اب جب بچپن میں ان کی تربیت اچھی نہ ہوئی، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام نہ کیا گیا، ان کو دینی ماحول نہ دیا گیا، ان کے لیے اچھی صحبت کا انتخاب نہ کیا گیا، تو جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ بچے نہ خود اپنی ذات کو فائدہ دے سکتے اور نہ ہی یہ بچے اپنے جو ہے گارجین، اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اب بعد میں آپ گلے کریں، شکوے کریں، ارے ہماری اولاد تو نالائق ہو گئی، بچے بگڑ گئے، ہمارا خیال نہیں رکھ رہے، ہمارے دکھ درد کا ساتھی نہیں بن رہے، بڑھاپے کا ساتھی نہیں بن رہے، دیکھو یہ نالائق ہیں، اپنی جوروؤں کو لے کر کے الگ ہو گئے، اور یہ ہے وہ ہے، بیکار کے گلے شکوے۔ یہ ساری شکایتیں آپ کی بے جا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں آپ نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت ان کی نہیں کی، ان کو صحیح اسلامی تعلیم سے آپ نے آگاہی نہیں دیا، ان کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہیں ان کے آپ نے قریب نہیں کیا، ایسے مواقع آپ نے ان کے لیے فراہم نہیں کیے، تو آپ ان سے خیر کی امید کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں کر آپ جو ہے گلے شکوے کیے جا رہے کہ بچے بگڑ گئے، نالائق ہو گئے، ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری دیکھ ریکھ نہیں کرتے؟ ہونا تھا یہ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خود اپنی ذات کے لیے فائدے مند بنے اور آپ کے لیے فائدے مند بنے، تمام کنبہ قبیلہ کے لیے فائدے مند بنے، معاشرہ اور سوسائٹی کے لیے فائدے مند بنے، ملک کے لیے فائدے مند بنے اور قوم و ملت کے لیے فائدے مند بنے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے اور اس سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے ہی آپ ان کی تربیت کی فکر کریں، اچھی بیوی کا انتخاب کریں، اور جب بچے اللہ رب العالمین آپ کو دے دیں تو ان بچوں کی تربیت میں آپ اخلاص سے کام لیں، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے بچوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کی آپ خیر اور بھلائی کے کاموں پر عادت ڈالیں، خود ان کے لیے آپ اسوہ بنیں، آپ نماز کی پابندی کریں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ نیکی اور بھلائی کے راہوں پر آپ انگلی پکڑ کر لے چلیں، ان کو چلنا سکھائیں، ان کی عادت ڈالیں بچپن میں، تاکہ بعد میں یہ بچے بگڑنے کے چانسز ان کے لیے کم رہ جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جن کو، اسی طریقے سے ایک پوائنٹ اور میں ذکر کر دیتا ہوں، چوتھا تربیت کا چوتھا سب سے اہم اور بنیادی عنصر یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے اپنے بال بچوں کو حرام اور منکر، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے انہیں دور رکھیں۔ اپنے بال بچوں کو آپ ایسے ماحول میں نہ دیں کہ جن ماحول کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کو انجام دیا جاتا ہو۔ اب آپ لے جا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ایسے درسگاہوں کے اندر، ایسے کالجوں میں کریں جہاں کو ایجوکیشن ہو، مخلوط تعلیم ہو، نیم عریاں لباس کے اندر لڑکیاں کالج جاتی ہوں اور اسی میں نوجوان لڑکے بھی پڑھتے ہوں۔ کس ماحول میں آپ ڈھکیل رہے ہیں؟ کہاں آپ لے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کے لیے آپ سینما ہال کے اندر جاتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو لے کر جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں۔ کون سا ماحول آپ دیں گے؟ آپ ایسے پارکوں کے اندر جاتے ہیں، پکنک سپورٹس کے اندر، جہاں گندا ماحول، نیم عریاں جوڑے پڑے ہوتے ہیں، بے حیائی بے شرمی کی ساری حدیں کراس کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ماحول آپ دیں گے تو پھر آپ اپنے بچوں سے خیر کی امید کیسے لگا سکیں گے؟ لہذا حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام جگہوں سے، منکرات سے، بے حیائی بے شرمی اور بے حیائی کی کاموں سے، ایسی جگہوں سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے بال بچوں کو وہاں سے دور رکھیں۔ آپ ان کے سامنے ان چیزوں کی جو ہے مذمت، ان کی قباحت کو بیان کیجیے، اپنی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں بتائیے کہ عیب کی چیزیں ہیں، یہ بے حیائی بے شرمی کی باتیں ہیں، یہ حرام امور ہیں،
ان سے اے میری بچوں، اے میری بچیوں آپ دور رہیں، یہ شرافت کے لیے زہر ہیں، یہ خاندان کے ناک کٹانے کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. پیار سے محبت سے آپ ان کو سمجھائیے تاکہ بچوں کے دلوں میں جو ہے بچپن ہی سے حرام کاموں اور بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے، دل میں ان کے لیے جو ہے جگہ نہ بن پائے بچوں کے، اور ہر وہ کام جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سامان بنتے ہو، اس سے بچے بچپن ہی سے جو ہے بغض رکھنے لگے، اس سے نفرت پیدا ہو جائے. تو ایسا ماحول ہم گارجین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں بہترین مثال ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً آپ کے لیے، میرے لیے، ساری کائنات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو، آپ کے ماڈل کو تمام چیزوں سے متعلق تلاش کریں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار، کتنی محبت، کتنی شفقت سے تعلیم دیتے تھے قوم کو، قوم کے لوگوں کو، قوم کے نوجوانوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے، کتنے پیار بھرے انداز سے، محبت سے کیسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. لہذا اسی سے ہمیں بھی تعلیم و تربیت کا طور طریقہ سیکھ کر کے اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آل نبی کے لیے یہ صدقے کا مال حرام تھا. صدقے کا مال کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کھجور رکھی ہوئی تھی، یہ صدقے کی کھجوریں تھی، اس میں سے کھجور اٹھا لیا، منہ کے اندر ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے ڈانٹا، کہا کخ کخ یا کخ یعنی نکال پھینکو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، کیا اے حسن آپ کو نہیں پتا کہ یہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ اے حسن کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صدقہ کھانا میرے اور میری آل کے لیے جائز نہیں ہے؟ ہم لوگ صدقہ نہیں لیتے، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے. تو آپ نے جب وہ صدقے کا مال بچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کے کھجور کو ایک منہ کے اندر ڈال دیا، آپ نے ڈانٹا کہ تھوکو اسے. پھر پیار سے سمجھایا کہ دیکھو حسن، یہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ میرے اور میری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اب حسن نے سمجھ بھی لیا، سرزنش بھی ہو گئی، اور پیار و محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ میں نے آپ کو اسے اگلنے کے لیے، پھینکنے کے لیے کیوں کہا، کیونکہ یہ ہم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، گھٹیا چیز ہے. صدقہ جو ہے اگر اللہ نے انسان کو ساتھ دی ہے، صدقہ یہ جو ہے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، نہیں آدمی کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں بے نیاز بنائے کہ ہم صدقے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں. لیکن اگر آدمی مجبور ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، قلاش ہے، تو اس کے لیے صدقہ حلال ہے. بہرحال آل محمد کے لیے، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال استعمال کرنا یہ حلال نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا بھی، پیار سے سمجھا بھی دیا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آج کے اس لائیو درس میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت سے متعلق نکات کی شکل میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس کے اندر کچھ مزید نکات باقی رہ گئے ہیں، کچھ اور پوائنٹس ہیں جن کو لے کر کے میں کل کے درس میں حاضر ہوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو توفیق دے کہ ہم امن و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر اس لائیو درس کے اندر شریک ہوں. اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین دور کرے جس سے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور جن چیزوں سے اللہ کی قربت ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ اولاد کی نعمت ہے، اور اولاد یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی امانت ہے ہمارے لیے. لہذا اس امانت کو ہم صحیح معنوں میں جو امانت کا حق ہے اس کو ہم نبھائیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے بچوں کی ہم بہترین تربیت کا انتظام کریں، اسلامی ماحول انہیں دیں اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں. ساتھ ہی ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ بڑا بزنس مین بنائیں، آپ دنیا کی تمام فیلڈوں کے اندر ان کو شرعی دائرے میں، حدود کے اندر رہ کر کے وہ آگے بڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری بحیثیت والد کی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم ضرور دیں تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے حقوق کس انداز سے،
کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کن راہوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور کن راہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے، یہ ان کو پتہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت پہ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر اور فساد سے، تمام قسم کی آفتوں، تمام قسم کی مصیبتوں اور ہر قسم کی بلاؤں سے، اور خاص طور سے اس کورونا وائرس کے شر اور کرونا وائرس کے قہر سے اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، پوری دنیا سے اللہ رب العالمین اس وبا کو اپنے فضل و کرم سے جلد دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔